اسماعیل اور دوست کہہ رہا ہے ان کے دل میں حضرت اسماعیل کی محبت پیدا ہوتی ہے. جب اس سمندر کو فرشتوں نے دیکھا یہ پکار اٹھے کہ یقیناً بلا شک صبح حضرت ابراہیم میرا دوست قبول ہے. یہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے. اب تیسری مرتبہ جب وہ چھری حضرت ابراہیم جلانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اس جذبہ اثار پر پیار آ جاتا ہے, رحمت گھوم جاتی ہے اور اللہ جبرائیل کو حکم دیتا ہے جلدی جنت جاؤ, وہاں سے جنتی گنبہ لاؤ اور لے جا کر ہم میرے خلیل حضرت ابراہیم کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے جگہ پر لٹا دو. ہم حضرت ابراہیم جنتی گنبہ لے کر آتے ہیں, حضرت اسماعیل کی جگہ لٹا دیتے ہیں, حضرت اسماعیل کو اٹھا دیتے ہیں اور ہاتھ پاؤں میں جو رسی کو ہوتے ہیں. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں تو چھری بن جاتی ہے, قربانی ہو جاتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بیٹے کی قربانی ہو گئی. لیکن جیسے ہی پکشی اپنے آنکھوں کو ہٹایا ایک عجیب و غریب منظر نظر آیا. کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں جنتی زندہ ایک دبا کھڑا ہوا ہے, میرا بیٹا ایک طرف کھڑا ہے اور ہر ہاتھ پکشی کھڑا ہوا ہے. جب یہ منظر دیکھا جاتا ہے تو حضرت ابراہیم نے نعرہ لگایا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے کہا وللہ الحمد. یہ تینوں نے یہ نعرہ لگائی, اسی نعرے کو ہم تکبیر تسلیح کہتے ہیں اور اس کو نومی کی ہجرت کی صدر سے لے کر رہنے کی اثر تک جماعت مصطفیٰ کے بعد ہر نمازی اور امام پر ایک مطلب بلند آواز سے اسی نعرے کو پڑھنا لازم ہے. اب صدا آتی ہے, آواز آتی ہے, ابراہیم تمہارا امتحان بھی ہو گیا, تم امتحان میں پاس بھی ہو گئے, تمہارا بیٹا بھی بچا لیا گیا, تمہاری قربانی بھی قبول ہو گئی. تو مسلمانوں یہی قربانی کی حقیقت ہے. تو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں. کیا آج ہم اپنے دولت سے جانور چیز کو قربان نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. رب سے محبت ہوگی, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کیجیے. اللہ کی رضا کے لیے جب ہم کام کرتے ہیں تو پیسہ کوئی مانا نہیں رکھتا. اگر اللہ کی محبت ہو تو ہر بار کوئی مانا نہیں رکھتا ہے, اور اگر اللہ کی محبت سے دل خالی ہو تو پھر پیسے کی تو محبت ہوگی. جہاں اللہ کی محبت ہوگی وہاں پیسے کی محبت نہیں ہو سکتی. جہاں اللہ کی محبت ہوگی وہاں گھر بار کی محبت نہیں ہو سکتی ہے. جہاں رب کی محبت ہے انسان چیز کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اللہ کی محبت, اللہ کا حکم مانے انشاءاللہ العزیز ہر انسان طاقت رکھتا ہے صاحب حیثیت سے قربانی کرے گا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جس کے اندر قربانی کی طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ میرے ہمارے جان کے قریب نہ آئے. وقت قریب ہونے جا رہا ہے اور کچھ اعلان ہونے. سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ قربانی سب لوگ کریں گے. تو چمڑا اور شاید چمڑا تو مطلب اب لیتے نہیں, کیونکہ اس کی قیمت ہے نہیں. تو چمڑے کے عوض جو ہر سال آپ مدرسے کی امداد کرتے ہیں, چھوٹا جانور یعنی بکرا بکری ہے تو 500 روپیہ آپ مدرسے کو امداد کریں. یہ ایک موقع ہے, آپ خرچ کر رہے ہیں, بے پایا خرچ کر رہے ہیں, بے شمار خرچ کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پر اگر جیب سے اگر 500 روپئے نکال دیتے ہیں تو ہمیں کوئی احساس نہیں. ہم 50,000 کا جانور قربان کر رہے ہیں, آپ یوں سمجھ لیجیے 50,000 کی جگہ 51,000 کا ہے. 1,000 مدرسے کو, بڑا جانور ہے تو 1,000 مدرسے کو دیجیے, اور چھوٹا جانور ہے بکرا بکری ہے قربان کو مدرسے کو دیجیے. اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ اتنا زیادہ اعلان کر دیا, پچھلے سال لوگوں نے اعتراض کیا. آپ یہ سمجھیے کہ آپ 20,000 کا جانور لا رہے ہیں, 20,500 سمجھ لیجیے وہ قربانی میں آپ خرچ کر رہے ہیں. 500 کے مدرسے کو دے دیجیے. یہ ہمارے مدرسے کے اراکین جگہ بہ جگہ ملتے ہی رہتے ہیں. آپ حضرات کو نہ ملے تو مدرسے میں آ جائیے. وہ خجانتی صاحب غفور صاحب کی دکان ہے, وہاں جا کر آپ کروا سکتے ہیں. جی ہاں رسید کی بات کر رہے ہیں. تو آپ رسید اراکین کے پاس رسید موجود ہے, آپ وہاں جا کر کے رسید بنوا لیں. چھوٹے جانور میں 500 روپیہ, بڑے جانور میں 1,000 روپیہ. ضرور لیجیے. یہ آپ کا فرق نہیں پڑے گا, لیکن مدرسے سے بہت بڑا فرق پڑے گا. آپ کام سے دیں گے اور سب کا جو پیسہ جمع ہوگا تو وہ 4 لاکھ 7 لاکھ روپیہ ہو سکتا ہے. اگر صحیح سے دیا جائے, سب لوگ دے دیں تو آپ کے جیب سے 500,000 روپئے نکال رہے ہیں. لیکن جب 10 دن کے بعد مدرسے میں آئیں گے تو آپ کو وہی پیسہ 2 لاکھ 3 لاکھ روپئے کو سب نظر آئے گا.
تو آپ ایسے موقع پر ضرور مدرسے کا خیال رکھیں اور آپ کو کہنا ہے چھوٹے جانور 500 بڑے جانور پر 1 لڑکی اور دوسرا علاج جو حضرات آپ کیا قربانی کر کے جائیں چاہے وہ آپ کا بھتیجا ہو چاہے آپ کا بیٹا ہو چاہے آپ کا پوتا ہو گاؤں کا امام گاؤں کا حافظ ہو گاؤں کا عالم ہو چاہے ہمارے مدرسی ہو جو بھی آپ یہاں قربانی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کم سے کم کچھ ہدیہ انہیں دے جاتی ہے چھوٹا جانور ہے تو 200 روپیہ 300 روپیہ آپ کو جانے تو 500 روپیہ دے دیجیے بڑا جانور ہے تو 500 روپیہ دے دیجیے من ہے تو 1000 روپیہ دے دیجیے لیکن آپ ان کا خیال ضرور رکھیں کیونکہ یہ علماء کرام کا ایسے موقع پر آپ پر حق ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں اور یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے بغل کا تو حافظ ہے ہمارے گاؤں کا ہی تو عالم دین ہے ایسا نہیں وہ ضبط کر رہا ہے آپ انہیں ایسے موقع پر حدیثاً ضرور کچھ دے دیا کریں تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے پھر آپ یہ دعائیں ان کے زبان سے دعا میں اصل نہیں دل سے جو بات نکلتی ہے وہی اصل رکھتی ہے اگر آپ 200 دے دیتے ہیں وہ خوش ہو کر آپ کو دلال سے لے کے جائیں گے اور خوش دلی کے ساتھ نہ دکھاوا ہو نہ ریا ہو بالکل خوش دلی کے ساتھ آپ تعریف ثواب ہو کر اللہ رضا کے لیے آپ قربانی کریں اگر آپ کی نیت ایسی ہے تو قربانی کا خون پاک میں زمین پر گرے گا وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہوگی تو اگر نیت صحیح ہے تو قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرے گا اللہ کی بارگاہ میں خون پہلے ہوگی وہ قربانی مسلمانوں یہ آج خاص نام کا دن ہے قربانی کا دن اور مقدر کے لیے منتخب کر کے جائے ادھر حضرت مولانا قاری برہان الدین فیضی صاحب ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اس علاقے میں مشہور بن جائیں گے اور یہاں میرے مدرس سے آپ ہو جائیں گے مقدر ادھر کوئی حافظ قرآن یا عالم دین ہے میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں ان سے مقدر کہہ دیں یا کوئی ہاتھ اٹھا رہا میرا ارشد صاحب ہے تو مقدر ہو جائیں گے اس درخت کے بعد جو ہے حافظ دین یا عالم دین کیا کوئی ایسے شخص ہیں جو مقدر بن سکتے ہیں تو ہاں یہ حضرت ہے یہ مشہور بن جائیں گے ادھر اس کونے میں کوئی ہے کوئی حافظ قرآن یا عالم دین ہے کوئی یا طالب علم میں طالب کرام یہ مجسم صاحب ہیں مجسم صاحب غلام مجسم یہ آپ بھی مقدر بن جائیں گے اور اس طرف حافظ کلام الدین صاحب آپ کے علاقے مقدر بن جائیں گے اور ادھر اس محلے میں کوئی ہے کوئی ہاتھ اٹھائے کوئی حافظ الدین ہو تو ہاتھ اٹھائے جو مقدر بن سکتے ہیں وہ اپنے ہاتھ اٹھائے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے ادھر مقدر ہے نہیں ہے کوئی ادھر تو آپ اور پیچھے چل جائیں ہاں آپ گلاب ربانی صاحب آپ بھی مقدر ہو جائیں گے اب نیت سماعت ایک مرتبہ اور کریں آپ کو نیت کس طریقے سے کرنا ہے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز کی واجب جنہیں ظاہر تقریر کے ساتھ واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیچھے سے امام کے مظہرہ کا طرف اللہ ہوتا ہے یہ نیت کر کے امام کے ساتھ آپ کو اپنے ہاتھوں کو کانوں کو لوٹ دے جانا اللہ وہ کہتے ہوئے نیچے لا کر باندھ لینا آپ دیکھیں بھی پہلے تو نیت کرنے کے بعد آپ باندھیں گے اللہ اکبر کر کے پیچھے ناک نیچے لا کر کے ہاتھ کو باندھنا تنا پڑھیں گے تنا پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیر کہی جائے گی تینوں تکبیر میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی 2 مرتبہ ہاتھ کو چھوڑ دیں گے اور تیسری مرتبہ ہاتھ سے باندھ لیں گے اس کے بعد قرات ہوگی اس کے بعد پہلی رکعت مکمل ہوگا یعنی قرات کے بعد رکوع شروع ہو کر پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے پہلے قرات ہوگی قرات ختم ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 4 مرتبہ تکبیر ہو جائے گی 4 مرتبہ میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ آپ نے چھوڑ دیا آپ کو دکھایا اور 4تھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع چلے جائیں گے کیونکہ یہ تکبیر رکوع کی تکبیر ہوں گے اس کے بعد 2 رکعت مکمل ہوگی پھر خطبہ ہوگا پھر دعا ہوگی پھر آپس میں ملے جلیں گے مسافہ مانتا ہوگا پھر ہم اپنے گھروں سے جا کر کے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہم قربانی کریں گے ایک مطلب کھڑے ہو کر سب بندی کر دیں سب لوگ سب بندی کر دیں
جیسے آگے جگہ ہو تو آگے آ جائے، پیچھے کے لوگ آگے آ جائے، مکمل سب تنگی کر لیں۔ اب دیوال وغیرہ علم نہ ہو تو کچھ اب کریں، اپنے کندھے کو ایک دوسرے کے کندھے سے ملائے، خود بخود سب کچھ پورے ہو جائے۔ اب بیٹھ جائے دیکھ لیا جائے، اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیے، بیٹھیے بیٹھیے سب لوگ بیٹھیے۔ ایک ضروری اعلان آپ سماپت کر دیں۔ عالی جناب انگار مکھیا صاحب کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ سنما قربانی کر رہے ہیں یا بڑے جانور خاص لیے ہوئے ہیں، تو جو راستہ ہمیں تو نہیں معلوم ہے، بتائیں کہ جو راستے سے آنا جانا ہوتا تھا وہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ آسانی سے جا سکتے ہیں اور آسانی سے آ سکتے ہیں۔ یہ اعلان ہے نا، یہ اعلان ہے نا۔ ہاں احتیاط ضروری ہے، اب یہ نہیں کہ آپ کھلے عام لانا ہے، بلکہ آپ اس میں آپ جا سکتے آ سکتے ہیں، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ جو لوگ کھڑے ہو جائیں، جو جن لوگوں کو مقدمے انتخاب کیا گیا ہے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے، یہ بہت اہم کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے۔ اس طرف کوئی نہیں ہے۔ اسے درخت کسی سے کوئی ہے مقدم پر لیکن کو کھڑا کر دیا کہ آپ کر رہے پیچھے آپ گلاب بننا نہیں کوئی ہے تو کھڑے ہو جائیے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں حافظ صادق صاحب حافظ صادق صاحب ہاں ادھر سے مقدم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مکمل اب سب بندی ہو گئی ہے، لوگوں کا آنا جانا آنا بھی بند ہو چکا ہے، سب لوگ کھڑے ہو جائیے تاکہ جماعت قائم کی جا سکے۔